الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کے انوار و برکات سے استفادے کا ایک موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جمعہ کے تمام انوار و برکات نصیب فرمائے. یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور غالباً 28 تاریخ ہے. 1 یا 2 دن کے بعد شعبان کا مہینہ آ جائے گا، اور اسی مہینے میں جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ واقعہ معراج پیش آیا ہے، اور آپ سے وعدہ بھی ہوا تھا کہ انشاءاللہ جو واقعہ معراج ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لیکن دیکھتے دیکھتے یہ مہینہ گزر گیا اور موقع نہیں ملا. پھر بھی انشاءاللہ آج کا جمعہ اور آئندہ پوری کوشش ہوگی کہ معراج کے تعلق سے سارے حقائق، ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. اسلام کی تاریخ میں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تب سے آج تک اتنا لمبا سفر کبھی پیش نہیں آیا ہے. جو سفر معراج ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اتنا لمبا سفر آج تک کسی نے نہیں کیا. واقعہ معراج کب پیش آیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن اس سے پہلے ہمارا آپ ایک بات یہ جانیں کہ اس واقعے کے تعلق سے 2 لفظ آتا ہے. ایک آتا ہے اسراء اور ایک لفظ آتا ہے معراج. اس کو تھوڑا سا ہمارا آپ سمجھیں. بالترتیب انشاءاللہ ہمارا آپ ساری باتیں سمجھیں گے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. رات میں سفر کرنے کو اسراء کہتے ہیں، اور یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے. اور دوسرا حصہ جو آسمانی سفر ہے اسے معراج کہا جاتا ہے. معراج کے معنی ایک سیڑھی کے بھی آتے ہیں، چونکہ مسجد اقصیٰ کے بعد جو سفر ہوا ہے اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک مخصوص سیڑھی لائی گئی تھی. لیکن کبھی کبھی اس پورے سفر کو، یعنی زمینی سفر اور آسمانی سفر، دونوں سفر کے لیے اسراء یا معراج کہا جاتا ہے. یہ واقعہ کب پیش آیا، کس سال میں اور کس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا؟ سال کے تعلق سے علماء کا تقریباً 10 اقوال ہے. 10 اقوال ہے. کسی نے کہا کہ ہجرت سے 5 سال پہلے، 3 سال پہلے، 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، 6 مہینے پہلے. سال میں اختلاف ہے تو مہینے میں بھی اختلاف ہے. کسی نے کہا ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاخر کے مہینے میں. 5 اقوال. کسی نے کہا رجب کے مہینے میں، کسی نے رمضان کے مہینے میں، اور کسی نے کہا شوال کے مہینے میں. لیکن ان تمام اختلافات کے بیچ جو راجح اور مشہور قول یہی ہے کہ نبوت کے 11ویں سال میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 27 رجب کو یہ سفر پیش آیا تھا اور یہ واقعہ پیش آیا ہے. اتنی بات تو ہم اور آپ سمجھ گئے. اس واقعے کا پس منظر بھی ہم اور آپ سمجھیں کہ آخر سفر معراج اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں کرایا گیا، اس کا پس منظر کیا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر نہیں بلایا. اس کا پس منظر بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا. بہت مختصر میں ہم اور آپ سمجھیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں 2 لوگ ایسے تھے، 2 شخصیت ایسی تھی جو بہت اہم تھی، جو ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلا کرتے تھے. ایک تو آپ کی جانثار اور وفادار بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا،
وہ پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزار دی، 25 سال تقریباً آپ کے ساتھ رہی. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب تک حیات سے تھی آپ نے دوسری شادی نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا بھی اس سے پہلے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تھی، سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یاد کیجئے غار حرا، اسلام کا سب سے پہلا پیغام تھا. کوئی اندازہ نہیں تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس لیے کہ سب سے پہلی مرتبہ یہ وحی نازل ہو رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہانپتے کانپتے گھر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، چادر اڑھاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، اور یہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس ذمہ داری میں مجھ سے کوئی کمی ہو جائے. پریشان تھے اس موقع پر. جو ایک وفادار اور جانثار بیوی کا جو فریضہ ہوتا ہے، جو پہچان ہوتی ہے، جو حق ہوتا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے وہ ایک اپنی پہچان دلائی اور پوری امت کی ماؤں کو یہ سبق دیا کہ شوہر اگر پریشانی میں ہو تو آخر اسے تسلی کیسے دی جائے. چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، حوصلہ دیا، آپ کی تعریف کی، آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے حق ادا کرتے ہیں، آپ تو دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو دوسروں کے کام آتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تسلی ہوئی. بے شمار واقعات ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفاداری اور جانثاری کے. لیکن نبوت کا 10واں سال ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غم ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. اور اتنا ہی نہیں، ایک تو آپ شروع سے دیکھ لیجئے کس طرح کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے آپ کو پریشان کیا تھا. ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال کر جانا، یہ غم بالائے غم. لیکن اتنا ہی پر بس نہیں ہوا، بلکہ آپ کی زندگی کے سب سے اہم حصہ آپ کے چچا خواجہ ابو طالب جو اپنی قوم سے لڑ جایا کرتے تھے، اور جب تک آپ کے چچا خواجہ ابو طالب زندہ رہے آپ کو کوئی نقصان کسی نے پہنچانے کی کوشش نہیں کی، کسی نے آپ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا، شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ رہے. یہ دونوں حضرات، ان کا بھی چند دنوں کے بعد انتقال ہو جاتا ہے. چند ہی دنوں اور مہینوں کے فاصلے پر ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غم سے نڈھال تھے، پریشان تھے، کوئی کام کرنے میں من نہیں لگ رہا تھا. لیکن اللہ نے جو مشن دیا تھا اس مشن سے پیچھے بھی نہیں ہٹے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اگر یہ لوگ یعنی مکہ والے میری باتوں کو نہیں مانتے ہیں، میرے پیغام کو نہیں قبول کرتے ہیں، تو کیا ہوا، اڑوس پڑوس کا جو علاقہ ہے وہاں کوشش کی جائے، وہاں چل کر لوگوں کو دعوت دی جائے. ہو سکتا ہے کہ اگر مکہ والوں نے قبول نہیں کیا، ان کے حق میں اگر یہ ایمان مقدر ہو تو ان تک اس پیغام کو، اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا جائے. چنانچہ اسی ارادے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف شہر آپ نے سنا ہوگا وہاں پہنچتے ہیں اور تقریباً 1 ہفتہ یا 10 دن وہاں قیام فرمایا. اب پورا واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. 1 ہفتہ یا 10 دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قیام فرماتے ہیں، اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک دیتے ہیں. اور وہ 3 بادشاہوں کا جو آپس میں بھائی تھے، آپ نے اس سے پہلے واقعہ سنا ہوگا کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تینوں لوگوں نے پریشان کیا. اور 1 ہفتہ یا 10 دن جو آپ نے قیام کیا، ایک شخص نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قبول نہیں کیا، ایمان نہیں قبول کیا. اتنا ہی پر بس نہیں کیا، آپ کو پریشان کیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے مایوس ہو کر لوٹتے ہیں تو ابھی ظلم و ستم کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا تھا. ان تینوں بھائیوں نے جو قبیلے کے سردار تھے انہوں نے بدماش اور لپھنگوں کو لگا دیا. چنانچہ ان بدماش لڑکوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھروں سے لہو لہان کیا. ایک باغ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ واقعہ ایک تو اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور خواجہ ابو طالب جو آپ کے چچا ہے ان کا انتقال، اور جب طائف آتے ہیں تو آپ کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غم سے نڈھال ہو چکا تھا.
اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد، یہ نبوت کا 10واں سال ہے، اور اسی سال کو مورخین نے عام الحزن کہا ہے، غم کا سال، عام الحزن کہا، غم کا سال ہے۔ اور اس کے بعد جو نبوت کا 11واں سال آتا ہے وہی سال ہے معراج کا، سفر معراج کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلایا۔ اب معراج کے تعلق سے قرآن پاک میں 2 جگہ تذکرہ آیا ہے، اور ایک لمبی حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پوری لمبی حدیث بیان کی جائے گی۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کا آغاز ہی اسی واقعے سے ہوتا ہے، اور 27ویں پارے میں سورہ نجم ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث جو لمبی حدیث ہے، جو متفق علیہ حدیث ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ قرآن پاک کی یہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ انہی دونوں آیتوں اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ساری بات واضح ہو جائے گی کہ آخر یہ واقعہ معراج کیسے پیش آیا اور کس وقت اور کن حالات میں پیش آیا ہے۔ یہ سفر 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو زمینی سفر ہے اور ایک آسمانی سفر ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں سفر کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہے حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ، غالباً ان سے یہی ایک حدیث ہے۔ پوری حدیث کی کتاب میں صرف انہوں نے ایک ہی روایت جو ہے اخذ کی ہے، روایت کی ہے، اور کوئی دوسری روایت ان سے نہیں ہے۔ حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بری لمبی حدیث بیان فرمائی ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثہم۔ حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں سے بیان کیا، ان لیلۃ اسری بہ، اس رات کے تعلق سے جس رات آپ کو سیر کرایا گیا، آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، یعنی واقعے معراج کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بینما انا فی الحتیم مستجعن، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا۔ کس حالت میں تھا؟ مستجعن، لیٹا ہوا تھا۔ اور اس سے پہلے ایک حصہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں تھے، چھت پھٹتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور بھی فرشتے ہیں اللہ کے نبی کو لے کر جاتے ہیں حتیم میں، وہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بینما انا فی الحتیم مستجعن، کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن، کوئی آنے والا آیا۔ اب یہ آنے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حتیم کیا ہے؟ جو خانہ کعبہ ہے اس کا ایک حصہ ہے حتیم، وہیں سے اس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر شروع ہوتا ہے حتیم سے۔ جنہوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے انہیں معلوم ہے، ایک چبوترا نما ایک جگہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر اس جگہ بھی کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا حدود حرم میں نماز پڑھے گا، اور اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب اندر ملتا ہے۔ یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذ اتانی آتن، کوئی آنے والا آیا، فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہ اشارہ کیا، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا یہاں سے یہاں تک، یہ ناف تک چاک کیا، فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، یہ اوپن ہارٹ سرجری دنیا کی سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہے، اسے چاک کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاستخرج قلبی، میرا دل نکالا، اور اس کے بعد ثم اتیت بطست من ذهب مملوءا بالایمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا دل نکالا، اور دل نکالنے کے بعد وہ فرشتے ایک تشت لائے ہوئے تھے، ایک ٹرے ہمارا آپ جانتے ہوں گے، من ذهب، سونے کا تشت تھا۔ اب اس میں کیا تھا؟ مملوءۃ ایمانا، ایمان اور حکمت سے وہ تشت بھرا ہوا تھا۔ فغسل قلبی، اس کے بعد میرا دل دھویا گیا، بماء زمزم، ماء زمزم سے، اور اس کے بعد ثم اتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار ابیض، اور ایک سواری لائی گئی، ایک سواری لائی گئی جو کھچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی تھی۔ اس کا سائز بھی بتا دیا کہ اس کا سائز کیا تھا، اس کا رنگ بتایا اللہ کے نبی نے، ابیض، سفید کلر، سفید، ابیض، بالکل سفید رنگ کی وہ سواری تھی۔ اللہ کے نبی نے اس کا نام بھی لیا، یقال لہ البراق، اسے براق کہتے ہیں، براق نہیں، براق۔ اب اس براق کی صفت اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، یضع خطوہ عند اقصی طرفہ، اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ منتہائے بصر، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے ایک قدم وہاں پہنچتا تھا اس کا براق۔ اس کی تیز رفتاری کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، فحملت علیہ، مجھے اس پر سوار کیا گیا، فانطلق بی جبرائیل حتی اتی السماء الدنیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر چلتے ہیں یہاں تک کہ آسمان جو پہلا آسمان ہے جس کو سمائے دنیا کہتے ہیں، دنیا کا آسمان جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں۔
اب آگے جو روایت ہے وہ آسمانی سفر کو بیان کیا، لیکن جو زمینی سفر ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اسے ہم اور آپ پہلے سمجھیں اور پھر اس حدیث کی کڑی کو ہم اور آپ جوڑیں گے۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو لے کر گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ یہ زمینی سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ سب سے پہلا سفر ہوا ہے جس کو اسراء کہا، جس کو اسراء کہتے ہیں۔ اب اس راستے میں، اس سفر میں کیا پیش آیا؟ پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر ہوا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، وہ انشاءاللہ ہم اور آپ بعد میں سنیں گے، لیکن پہلے ہم اور آپ یہ سنتے ہیں کہ زمینی سفر میں کیا کیا پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت جبرائیل کے ساتھ تھا، ایک جگہ آئی جہاں دیکھا کہ بہت سارے درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں آپ نماز پڑھیے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ تھی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ پاک ہے، یہیں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک بڑی سی وادی تھی، وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت، اور اس کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی وادی تھی؟ کہا کہ یہ وادی سینا ہے، جہاں آپ کو معلوم یاد ہوگا جس جگہ اور جس وادی میں ایک درخت کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ جہاں ہم کلام ہوئے تھے یہ وہی وادی تھی، طور سینا، وادی سینا، شجر موسیٰ۔ پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور جگہ آتی ہے، وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ بیت اللحم ہے، یہ بیت اللحم ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، جو مسجد اقصیٰ کے کچھ دوری کے فاصلے پر ہے، وہیں پر ہے۔ یعنی 3 مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد اس سفر میں کچھ مشاہدات بھی ہوئے ہیں، کئی مشاہدات ہیں، لیکن 10 مشاہدات جو اہم مشاہدات ہیں جو آپ نے دیکھا، وہ آپ کے سامنے جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ میں جب گزر رہا تھا تو میرا گزر ایک بڑھیا کے پاس سے ہوا، اس بڑھیا نے مجھے اپنی طرف بلایا، اس بڑھیا نے اپنی طرف مجھے بلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مڑیے مت، آپ اپنا سفر جاری رکھیے، آپ آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل یہ بڑھیا کون تھی؟ کہا کہ یہ دنیا ہے۔ پھر وہاں سے جب آگے گزر ہوتا ہے تو پھر ایک بوڑھا انسان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، اس بوڑھا نے بھی اپنی طرف بلایا اللہ کے نبی کو، ہلم یا محمد، ہلم یا محمد، اے محمد میری طرف آ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اس کی طرف بھی مت مڑیے، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سفر جاری رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون تھا؟ کہا کہ یہ بوڑھا شیطان تھا، وہ دنیا جو پوری ہو چکی ہے، اور یہ شیطان ہے۔ دنیا اور شیطان ان دونوں کا کام ہے اللہ کے بندوں کو بھٹکانا۔ اس کے بعد ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جہاں چند لوگ تھے، انہوں نے سلام کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ان کو جواب دیجیے، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، جب میں نے دیکھا کہ اس قبر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب مشاہدات ہیں۔ اب وہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جنہوں نے سلام کیا وہ کون لوگ تھے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اس کے بعد ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ناخن کے ذریعے اپنے چہروں اور سینوں کو کچل رہے تھے، نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے، جو دوسروں پر تہمت لگایا کرتے تھے، دوسروں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جو کچھ لوگ نہر میں تیر رہے تھے، اور نہر میں ایک بڑا سا پتھر تھا، اسے لقمہ بنا کر کھا رہے تھے، پھر وہ پتھر صحیح سالم ہو جاتا، پھر اسے کھاتے۔ یہ سلسلہ چلا جا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، جو سودی کاروبار کیا کرتے تھے،
اس کے بعد ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے سر بڑے پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، پھر وہ سر صحیح سالم ہو جاتے، پھر کچلے جاتے، پھر صحیح سالم ہو جاتے، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی اور کاہلی سے کام لیا کرتے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ صرف سنانے کی بات نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر یہ سزائیں ہیں وہاں کی، اور ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ آخر ہم اور آپ کہاں ہیں۔ یہ ساری کی ساری برائیاں ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا کہ جن کے سامنے دو ہانڈی ہیں، دو ہانڈی، ایک ہانڈی جس میں اچھا اور صاف ستھرا گوشت ہے، اور دوسری ہانڈی ہے جس میں کچا اور سڑا ہوا گوشت ہے۔ دونوں ہانڈی ہے، لیکن یہ لوگ اس سڑے ہوئے اور کچے گوشت کو کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اچھا گوشت سامنے موجود ہے، بہترین صاف ستھرا پکا ہوا، اس کو چھوڑ کے یہ گندا اور یہ کچا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاکیزہ اور حلال بیویوں کو چھوڑ کر زانیہ اور فاحشہ کے پاس شب بیزاری یا شب گزاری کیا کرتے تھے۔ دو جگہوں سے گزر ہوتا ہے، ایک وہ جگہ تھی جہاں سے بہت بہترین ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ جنت ہے۔ اس کے بعد دوسری ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں بہت ہی بدبودار اور خراب ہوا آ رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، کہا کہ یہ جہنم ہے۔ یہ 10 مشاہدات ہے، مشاہدات تو آپ نے بہت کیے، لیکن جو اہم مشاہدات ہے جو آپ کے ہمارے سامنے پیش کیے گئے، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہے کہ یہ جو بیماریاں اور برائیاں بیان کی گئی ہے، آپ نے دیکھا اپنی امت کے لوگوں کو، وہ بیماریاں اور برائیاں ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو قافلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں تمام انبیاء نے اپنی سواری جس حلقے سے باندھی تھی، میں نے بھی اپنی سواری باندھی، اور اس کے بعد اندر جاتے ہیں، نماز پڑھی، اور اس کے بعد سارے لوگ بیٹھے ہیں، دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں، اور لوگ آنے کے بعد جو ہے کسی مؤذن نے اذان دی، تکبیر کہی جا رہی تھی، جگہ خالی تھی امامت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے آگے کر دیا، میں نے نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل اتنے سارے لوگ کون تھے؟ اتنے سارے لوگ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ 1.25 لاکھ جو انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اسی لیے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، جو تمام انبیاء، امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام آپ کو بنایا گیا، تمام انبیاء کے سردار آپ کو بنایا گیا۔ اس کے بعد آسمانی سفر ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم آپ اگلے جمعہ سنیں گے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔